کائنات کی وسطوں اور آخری حد تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے نظریے قائم کرتا آیا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہی نظریوں کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے، بہت سارے جہاں ابعاد ہیں۔ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ اور بھی دنیا ابعاد ہیں۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا ابعاد ہیں، اور کیا وہاں ہمارے جیسے ہی انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر قطبی حدیثوں میں اس روایت کے ضمن میں ایک آیت موجود ہے کہ مفسرین قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسے 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی آدم، نوح علیہ السلام کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اس طرح حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مقدس کیے گئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں تفصیل میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورس کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی بھی 7 کا عدد کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس کو مذہبی علوم میں ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہمارے زمین کی طرح اور بھی بہت سی زمینیں اور کائنات موجود ہیں، گویا انسان کی ان تک رسائی ممکن نہیں۔ آج سائنسدان کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرے سے کم ہے، مگر کائنات میں بکھرے ہوئے پلانٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں تو علماء اکرام کے درمیان مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہے۔ صوفیہ کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمان اور 7 آدم اور حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابی ربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ شیخ ابی ربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق سوال کر رہے ہو جو تم سے قریب ہے، یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن ربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کے خصوصیت کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمان دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت کے دور کے برابر ہے۔